بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 8 ہجری میں بنو بکر قبیلہ جو قریش کا حلیف تھا، اس نے اپنی دیرینہ دشمنی کی بنا پر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ قبیلہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے اور قریش کے رئیسوں نے کھلم کھلا بنو بکر کی حمایت کی اور بنو خزاعہ کے تقریباً کئی سارے افراد کو انہوں نے عین حرم کی حدود میں قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ کے 40 افراد مدینہ میں آئے اور نبی کریم کے سامنے فریاد کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ رسول خدا نے بنو خزاعہ کی یہ فریاد سن کر اپنا ایک قاصد قریش مکہ کے پاس بھیجا، جس نے اس عہد شکنی پر ان کے سامنے حسب ذیل 3 شرطیں پیش کی۔ ایک پہلی شرط کہ مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، دوسری شرط یہ کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسری یہ کہ صلح حدیبیہ کو منسوخ قرار دیا جائے۔ قرۃ بن عمر نے قریش کی طرف سے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، اور یہ کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ مسلمانوں کا قاصد واپس چلا گیا تو روسائی قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ تاکہ معاہدہ کی تجدید کر لائے اور صلح کر دے۔ ابو سفیان نے بارگاہ نبوت میں تجدید صلح کی درخواست پیش کی۔ حضور نے کچھ جواب نہ دیا۔ ابو سفیان نے حضرت صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ وہ بارگاہ نبوی میں سفارش کریں، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ ادھر مدینے میں رسول اکرم نے مسلمانوں کو مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ رسول اکرم مسلمانوں کا لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف بڑھے اور 10 رمضان 8 ہجری کو مکہ کے قریب کوئی ایک منزل کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ راستے میں قبائل کے دستے بھی اسلام کی فوج کے ساتھ آ ملے تھے۔ اس لشکر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 ہو گئی تھی۔ رسول خدا نے حکم دیا کہ رات کو سب ڈیروں میں خوب روشنی کی جائے تاکہ کفار مکہ لشکر کی بھاری تعداد کا اندازہ کر لیں۔ قریش کی طرف سے 3 افراد، جن میں ابو سفیان بھی تھا، اسلامی لشکر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس مقام تک ادھر ادھر منڈلا رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ اگلے دن رسول خدا نے جلوس کی شکل میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کو حضور کے حکم سے ایک پہاڑی پر بٹھا دیا گیا تاکہ وہ اسلام کا جاہ و جلال اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے۔ لشکر اسلام کے دستے یکے بعد دیگرے آگے بڑھتے گئے اور شہر مکہ میں داخل ہونے لگے۔ ایک دستے کے سالار نے ابو سفیان سے کہا، آج مارکے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر لیا جائے گا۔ جب رسول خدا ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو اس نے شکایت کی۔ حضور نے فرمایا، عبادہ نے غلط کہا، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ مکہ میں داخلے کے وقت اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اسے امان دے دی جائے گی۔ عام لوگوں نے اس امان سے فائدہ اٹھایا، لیکن قریش کے ایک جوشیلے گروہ نے مسلمانوں کے ایک دستہ پر، جو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں تھا، تیر برسا کر 2 مسلمان شہید کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان پر حملہ کیا اور وہ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ کی رضا تھی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام شروع ہو گیا۔ مسلمان کعبہ میں داخل ہو گئے۔ رسول اکرم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر ایک ایک بت کو لکڑی کے نوک سے ٹھوک دیے اور ساتھ ساتھ آپ قرآن کی یاد پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کا ترجمہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو بے شک مٹنا ہی تھا۔ اس کے بعد آپ نے تمام بت، جن کی تعداد تقریباً 360 سی، کعبہ سے نکلوا دیے۔ حضرت عمر نے وہ تصویریں بھی مٹا دیں جو دیواروں پر بنی ہوئی تھیں۔ خانہ کعبہ کی اس تطہیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا نہیں کی، صرف تکبیریں پڑھی۔ اس کے بعد نبی محترم نے خطبہ دیا اور وہ سارے لوگ گناہگار جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیے تھے، وہ آج آپ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے تھے۔ دربار رسالت سے یہ عام معافی ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے آپ کو 13 سال طرح طرح کی اذیتیں دیں اور 8 سال تک متعدد جنگیں کی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس عفو عام کے بعد قریش کے
چند اشخاص جو مکہ میں مسلمانوں کے فاتحانہ داخلے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے مکہ سے نکل گئے۔ رسول خدا نے 15 دن مکہ میں قیام فرمایا اور اس دوران میں آپ نے ایک تو شراب کی خرید و فروخت منع قرار دے دی، دوسرے اور 2 یا 3 اشخاص کو قصاص کے طور پر موت کی سزا دلائی، تیسرے دن ان لوگوں سے بیعت لی جنہوں نے برضا و رغبت دین اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ کی بھی صفائی ہو گئی اور سارے بت بھی ٹوٹ گئے اور اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔